السلام علیکم دوستو۔ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے دور کے تمام مشائخ میں ایک عظیم مقام رکھتے تھے۔ آپ کو 70 شہروں سے شہر بدر کیا گیا اور جس شہر میں داخل ہوتے بہت جلد وہاں سے بھی آپ کو نکال دیا جاتا، لیکن شہر باورد میں آپ قلیل عرصہ مقیم رہ سکے اور وہاں کے باشندوں کو آپ سے اعتقاد بھی قائم ہو گیا، مگر آپ کے ارشادات جو فہم سے بالا تر ہوتے تھے ان کو طرح طرح کے معنی پہنائے گئے، جس کی وجہ سے آپ کو وہ جگہ بھی چھوڑنی پڑی اور آخر میں آپ مرو میں مقیم ہو گئے اور تا حیات وہیں قیام کیا، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کے ارشادات کو سمجھ کر بہت فیوز و برکات حاصل کیے۔ ایک دن آپ اپنے مریدوں کے ہمراہ اپنے مکان میں تشریف فرما تھے کہ مکان کے اندر ایک سوراخ میں سے دھوپ کی ایک کرن اندر آ گئی جس میں لاکھوں ذرات تھر تھراتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں ان ذرات کی تھر تھراہٹ سے کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ موت کی شان ہی یہ ہے کہ اسی طرح اس کو دونوں عالم بھی لرزاں نظر آنے لگیں تو اس کے قلب پر خوف و ہراس نہ ہو۔ ایک دن شفا خانہ میں آپ نے کسی دیوانے کو اس عالم میں دیکھا کہ وہ شور و غوغا کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اتنی وزنی بیڑیوں کے باوجود بھی تم شور مچا رہے ہو اور خاموشی اختیار نہیں کرتے۔ اس نے جواب دیا کہ بیڑیاں تو میرے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں، نہ کہ میرے قلب میں۔ آپ کا ایک عقیدت مند جلدی غسل کر کے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوا تو راستہ میں اس بری طرح گر گیا کہ تمام چہرہ چھل گیا، جس کی وجہ سے واپس آ کر اس نے دوبارہ غسل کیا۔ آپ نے فرمایا اس اذیت سے تجھے اس لیے خوش ہونا چاہیے کہ تجھے یہ تکلیف محض اس لیے پہنچائی گئی ہے کہ وہ تجھ سے خوش رہے، اور اگر وہ تیرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے تو تجھے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی تیری جانب توجہ نہیں ہے۔ انتقال کے وقت جب لوگوں نے آپ سے وصیت کی خواہش کی تو فرمایا کہ خدا کی ارادت کو نگاہ میں رکھو اور اپنے اوقات و انفاس کی نگہداشت کرو۔ اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔